السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ تعلیم قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، تعلیم قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ 3 پارہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے آج اپنی تقریر کا عنوان بنایا۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کے رحمت، فخر موجودات، محسن انسانی، حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے باواز بلند درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ آج میری تقریر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جس کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے، پہلے اس کی فضیلت اور ساتھ ہی ساتھ کئی چیزیں جس کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، ان پر بھی کچھ روشنی ڈالوں گا۔ تو معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جو اللہ عز و جل نے ہی انہیں دیا، دینے والا بھی رب تبارک و تعالیٰ۔ اور اگر بندہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرے، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایک بہت ہی خاص جملہ ہے جسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیا خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا، کیسے خرچ کرنا، کیا کیفیت ہونی چاہیے خرچ کرنے کی، یہ ہمیں پتہ ہی۔ کئی سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں معلوم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو بس کبھی بھی کیا بھی ہم خرچ کر دیں، اچھی بات ہے کبھی بھی کیا بھی خرچ کر دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اس کے حقوق کیا ہیں، اللہ عز و جل نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کو کس انداز میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، یہ باتوں کا جاننا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور اگر نہیں معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، اس تعلق سے بھی ہم آج بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اپنے عزیز ترین مال کو خرچ کرتے، عزیز ترین میں نے اس لیے کہا، اس لیے کہ ہر شخص وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے اور اس کی سوچ یہی ہے کہ اس کا جو مال ہے اسے بہت زیادہ پیارا ہے، بہت عزیز، بہت اس سے تعلق اس کا جڑا، اسی لیے وہ اس مال کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا یا پھر اپنے گھر کی تجوری میں اچھی طریقے سے رکھ کر اس کو لاک کر کے قفل کر کے پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی حفاظت پر کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی کہ آج کل کیمرے اس کے لیے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ کیمرے لگا دیے جائیں کہ کیمرے میں تمام چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی کہ وہ حفاظت سے ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ایڈوانس ٹیکنالوجی اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ جہاں پر بھی ہو ہم ان تمام چیزوں کی اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے لیے تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ان کی مثال، ان کی کہاوت جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیسی مثال ہے؟ مثال یہ ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح ایک مثال دے کر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ کوئی کسان ہے جو زمین میں بیج بوتا ہے تو اس بیج اس دانے کی طرح ہے کہ اس نے جب زمین میں ڈالا، ڈالنے کے بعد کیا ہوا، اس دانے سے جو ہے 7 بالیں یعنی 7 اس کی ٹہنیاں نکل آئیں، 7 جھاڑ اس کے نکل آئے۔ اب کیا ہوا کہ ہر جھاڑ پر ایک ایک بھٹا لگ گیا، اور وہ بھٹا کیسا ہے کہ ہر ایک بھٹے کو 100 دانے، ایک دانہ اس نے ڈالا تھا اس کے نکل آئے 7 میں کا ہر ایک ایسا ہے کہ اس میں 100 دانے ہیں، تو ایک جو اللہ عز و جل کی راہ میں اس نے خرچ کیا گویا کہ اس کو 700 ملا۔ کتنا ملا اس کو؟ 700۔ کب؟ جب اس نے اللہ کی راہ میں ایک اگر خرچ کیا تو ایک خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہم یہ سمجھ رکھے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ بہت زیادہ معمولی ہمیں خرچ کرنے کی ہماری جو کیفیت ہے اس کو ہمیں آج سمجھنا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں ان پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنے میں ہم ایک سے بڑھ کر ایک آگے، دکھاوے کہ یہ لوگ دیکھیں گے، ایک چھوٹی سی دعوت بھی کرنا تو ہم پہلے اس بارے میں غور کرتے ہیں کہ اگلے آدمی نے جو ہے کتنا خرچ کیا، کتنے قسم کا اس نے کھانا بنایا، کتنے قسم کا میٹھا بنایا، کس قسم کا اس کے پاس جو ہے انتظامات تھے، کیسا ڈیکوریشن تھا، کس انداز میں اس نے جو ہے خرچ کیا تھا۔ مجھے اس سے بڑھ کر خرچ کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پھر میری تعریف کریں، لوگ اس تعلق سے غور و فکر کریں، وہ سمجھیں، وہ جو ہے اس کی وجہ سے میری عزت بڑھے، میرا وقار بڑھے، میری تعریف ہو، میری توصیف بیان کی جائے، لوگ واہ واہی کریں، لوگ جو ہے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے میں ایسا خرچ کروں۔ کن چیزوں؟ وہ چیز کہ لوگ اس کے تعلق سے اگر چاہے جو بھی کہہ لیں
وہ دنیا کا دنیا ہی میں رہ جائے، اس سے نہ کچھ اضافہ ہونے والا، نہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اسے کچھ نعمت دینے والے ہیں، نہ انعام و اکرام سے اسے نوازنے والے۔ لیکن پھر بھی انسان جب دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کچھ کام کر رہا ہے تو وہ اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے، ایک سمجھیں کہ وہ بھی جو ہے ایک ریس لگی ہوئی کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا، مجھے اس سے زیادہ کرنا، مجھے اس سے بڑھ کر کرنا، مجھے جو ہے اور زیادہ اس میں جو ہے اپنا نام روشن کرنا زیادہ۔ وہی جب بات آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو اس تعلق سے ہماری سوچ کیا؟ اس لیے کہ یہاں پر کسی کو دکھانا نہیں ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ بھی کریں تو چل جائے، ہم خرچ نہ بھی کریں تو چل جائیں۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ مسجد کی خدمت کے لیے چندہ دے دیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ، کوئی خیرات مانگنے اس کو کچھ جو ہے ہم مدد کریں، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یا کچھ اور بھی لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسجد بنا دے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مدرسہ بنا دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے دوست و احباب پر جو ہے کچھ پیسہ خرچ کر دیے، ان کے بھلے کے تعلق سے، ان کی آخرت کے تعلق سے، دنیا کی کوئی تکلیف دور کرنے کے تعلق سے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ جو بھی معاملات حصول ثواب کی نیت سے اس نے کیے، یہاں تک کہ خود اپنی بیوی اور بچوں پر بھی اگر اس نے خرچ کیا، انہیں کھلایا پلایا، انہیں پہنایا، انہیں جو ہے گھر میں رکھا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسے اس کا ثواب ملے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ، بہت اس میں گنجائش ہے، بہت لمبی اس کی لسٹ ہے، بہت اس میں جو ہے تفصیلات ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے تعلق سے، کہ جس میں اس کی اولاد نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ خرچ کرے، اس کی بیوی نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ خرچ کرے، اس کے علاوہ چیز میں خرچ کرنا ہے، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں خرچ کروں گا تو کنگال ہوں گا، میں خرچ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں۔ آج اگر ہمارے بزرگان دین نے مثال دی، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا جو ہے ہاتھ تھوڑا سا تنگ ہو جائے، ٹائٹ ہو جائے، اس کا بجٹ کا بیلنس تھوڑا سا بگڑ جائے، تو سب سے پہلے وہ جب حساب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ان چیزوں کو سب سے پہلے نکال دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس نے مقرر ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس مہینہ میں مسجد کا چندہ نہیں دوں گا، کوئی بھیک مانگنے آئے گا، کوئی خیرات مانگنے گا، اس کو نہیں دوں گا، وہ کام تھا اس کو میں نہیں کروں گا، وہ نیک کام اس کو روک دو، یہ نیک کام اس کو روک دو، یہاں پر خرچ ہو رہا تھا اس کو روک دو۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں اس نے وہ تمام راستے اپنے ہاتھ سے بند کر دیے کہ جس کی وجہ سے اللہ عز و جل سے دے رہا ہے۔ اس نے کیا سوچا اپنے ذہن میں؟ اس نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کی راہ میں جو جو چیزیں مجھے خرچ کرنی تھی وہ نہیں کروں گا تو میرا جو ہے ہاتھ تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، میرے رزق میں برکت ہو جائے گی، اور دوسری چیزوں میں خرچ کر سکوں گا، میرے اخراجات آگے تک چل سکیں۔ اسے لیکن یہ پتا نہیں کہ جس راستے پر وہ خرچ کر رہا ہے اسی خرچ کی برکت سے اس کے پاس آنے والا، جہاں سے اس کو اور اللہ عز و جل کی طرف سے ملنا تھا، اس نے سب سے پہلے وہی بند کر دیا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر کیسے ادا کرو؟ شکر اسی طریقے سے تو ادا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں اللہ نے جو کچھ بھی اسے مال نوازا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ شکر کے جتنے راستے تھے پہلے سب وہ بند کر دیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جب حساب کے لیے بیٹھے تو حساب میں سب سے پہلے کرے کہ یہ چیزوں سے گناہ ہو رہے ہیں تو ان کو بند کر دے، اس سے گناہ ہو رہا ہے اسے بند کیا جائے، اس سے گناہ ہو رہا ہے اسے بند کیا جائے، ایسے کام بند کیے جائیں جن میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور گناہ بھی نام اعمال میں لکھے جا رہے ہوں، تو وہ کام کو میں روک دوں، اس خرچے کو میں بند کر دوں تاکہ میرے رزق میں برکت ہو۔ اس نے وہ سوچا ہی نہیں،
مہینہ پورا ہونے سے ابھی 4 دن باقی ہیں، میسج موبائل پر آ گیا کہ تمہارا ریچارج ختم ہونے والا ہے، ریچارج کراؤ۔ اب وہ اس کے لیے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے پاس گنجائش کتنی ہے، اس کو سب سے پہلے یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ مجھے جو ہے جلد سے جلد یہ ریچارج کرنا۔ ریچارج کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہا؟ اب ظاہر سی بات ہے 400، 500، 600، 700، 800، 1000 روپیہ ریچارج کر۔ آج میری تقریر جو ہے وہ خاص کر نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بڑے بزرگوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اندر بچپن سے ہی یہ عادت ڈالنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کا ذہن بنے، اور نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ذہن بنے، وہ یہ نہ سوچے کہ ابھی میری جاب نہیں لگی، ابھی میری نوکری نہیں لگی، میں اپنی جو ہے پاکٹ منی سے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے خرچ کریں۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، یہ میرا سوال جو ہے یہ خاص کر نوجوانوں ہی کے لیے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے موبائل کا ریچارج کرنے کے وہ تو انتظام کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کی راہ میں ہر مہینہ ہمیں بھی کچھ خرچ کرنا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو کئی راستے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، تو ہم نے جب حساب ڈالا تو ہم سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جتنے راستے ہیں پہلے ان کو بند کر دیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان راستوں کو بند کیا جائے جن کی وجہ سے نحوست آ رہی، جن کی وجہ سے گناہ نامہ اعمال میں لکھے جا رہے، جن کی وجہ سے ہمارے اوپر تباہی نازل ہو رہی ہے، بربادی نازل ہو رہی ہے، عذاب نازل ہو رہا ہے، ان چیزوں کو بند کرنا تھا، ہم نے ان چیزوں کے لیے اور بڑھا دیا، اور جو چیزیں ہمیں جو ہے تکلیفوں سے بچانے والی ہیں، حادثات کو دور کرنے والی ہیں، مصیبتوں کا حل کرنے والی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے بند کر دیا اور دعوت دے دی کہ ہاں ہم جو ہے اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم پر کچھ بھی عذاب آ جائے، معاذ اللہ، سنو اللہ ظلم سب کی حفاظت کرے۔ حدیث مبارکہ میں کیا، قرآن مجید میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ جو ہے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم کتنا صدقہ کریں؟ کتنا؟ صبح میں اگر 1، 2، 5 روپیہ 10 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اب 1 ہفتے کا ہو گیا، 1 ہفتے کا ہو گیا۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس میں کم سے کم یا نہیں سے نہیں تک ہم ہیں، وہی دکھاوے کے لیے کرنا ہے تو سب سے بڑھ چڑھ کر ہم ہیں، اس میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے ابھی کھاتا بھی نہیں کھل رہا ہے۔ گھر میں اگر 5-6 موبائل ہیں تو ان میں ریچارج تو انٹرنیٹ کا ہو رہا ہے، لیکن وہی اگر 2-4 مسجد والے چندے کے لیے آ جائے تو ہم ایک کو دینے کا دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ فلاں مسجد کو ہم چندہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی 1 سے 2 دوسرا فقیر دن میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ابھی تو دیے ہیں ایک کو، تم لوگوں نے تو اپنا دھندا ہی بنا لیا اور دوسرا کوئی کام نہیں، بہت آسان کام کر رہے، 10 باتیں سناتے ہیں، تب جا کر اگر دینا ہوا تو 1، 2، 5 روپے 10 روپے دے دیے، ورنہ پھر ایسے ہی صرف باتیں سنا کر ہم بھیجا دیں۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کریں۔ بزرگان دین نے ایک واقعہ نقل کیا، اور یہ واقعہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو مال ہمارے پاس ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے، ہم جو ہے اس کے ہمیشہ کے لیے مالک ہیں، نہیں، غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ مال اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمیشہ کوئی مالدار نہیں رہ سکتا، دنیا میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں، بادشاہ فقیر بنتے لوگوں نے دیکھے ہیں اور فقیر کو بادشاہ بنتے بھی دیکھے، مالدار کو فقیر بنتے بھی لوگوں نے دیکھا ہے اور فقیر کو مالدار بنتے ہوئے بھی لوگوں نے دیکھا۔ ایک واقعہ بزرگان دین نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے آیا، اس نے دستک دی، آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ خیرات دے۔ تو اس گھر میں میاں بیوی دونوں رہتے تھے،
بیوی نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ پیسے لے کر دروازے کی طرف بڑھی، شوہر نے اسے ڈانٹ دیا اور اسے منع کر دیا کہ نہیں دینا۔ کیا کہا؟ نہیں دینا۔ حالانکہ اس بیوی کا، اس کا خود کا اپنا مال، شوہر کو تو چاہیے تھا تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اپنی طرف سے دیتا، یا کم از کم بیوی کو منع تو نہیں کرتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو بہت اچھی بات۔ تو اس نے جو ہے نہیں دیا اور اسے ڈانٹا۔ ڈانٹنے کے بعد جو ہے کئی سارے ایسے الفاظ استعمال کیے جو یقیناً نہیں کرنے چاہیے۔ تو فقیر کا دل ٹوٹ گیا، شکستہ حال ہو گیا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن بات اتنے پر بس نہیں، اس شخص نے حالانکہ بڑا مالدار تھا، اس کے باوجود اس نے اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دے دی، اس وجہ سے کہ اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھی، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اور معاملہ یہ تھا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، شادی ہوئے کچھ لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، کچھ مہینے بھی نہیں گزرے تھے، چند دن گزرے تھے کہ اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بیوی ہے، اس لیے اس کو طلاق دی۔ تو فقیر کو پتہ چلا کہ فلاں عورت کو مجھے خیرات دینے کی وجہ سے جو ہے اس کے شوہر نے طلاق دی۔ تو اس فقیر نے بارگاہ خداوندی میں دعا کیا، اللہ یقیناً میری وجہ سے اس کا گھر ٹوٹا، تو مجھے وہ دولت عطا فرما کہ میں اس کا گھر بسا سکوں۔ اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کر لی۔ ابھی 1 سال پورا نہیں گزرا، بزرگان دین فرماتے علماء کرام نے اس واقعے کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ ابھی یہ پورا 1 سال نہیں گزرا کہ اللہ عز و جل نے اس شخص کو اتنی دولت عطا فرمائی، اتنی دولت عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ گھر کہ جس گھر سے اسے دھتکار کر بھیجا گیا تھا، ابھی 1 سال پورا ہونے سے پہلے اس گھر کا وہ مالک بن گیا۔ بڑی عالی شان وہ حویلی تھی، اس کا مالک بن گیا۔ اب جب اس کا مالک بن گیا، اس کے بعد اس نے اسی عورت کے پاس پیغام بھیجا نکاح، اور اس سے اس کا نکاح ہو گیا۔ چند دن گزرے تھے کہ وہ جو پرانا شوہر تھا، جو ایک دور میں 1 سال پہلے بڑا مالدار تھا، بڑا امیر تھا، بڑا جو ہے اس کے پاس دولت تھی، بڑی شان و شوکت تھی، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ 1 سال گزرنے سے پہلے وہ فقیر ہو گیا، منگتا بن گیا، در بدر کا بھکاری بن گیا۔ وہ اسی دروازے پر آیا مانگنے کے لیے۔ جب وہ مانگنے کے لیے دروازے پر اس نے آواز دی تو وہی خاتون اس اللہ کے نام پر مانگنے والے کو کچھ پیسے دینے کے لیے نکلی، تو اس کے شوہر نے کہا کہ یہ کچھ پیسے میری طرف سے بھی ملا لے اور اللہ کے نام پر مانگنے والے کو دے دے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ عورت جیسے ہی پردے کے ایوٹ سے اپنا ہاتھ آگے نکالی تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کا شوہر آیا، اس نے جو ہے فقیر کی مدد کر دی، بھجا دیا، اس کو ہوش میں لا گیا۔ لانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، بے ہوشی کیوں آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ جس شخص کو میں خیرات دینے کے لیے آئی تھی، گھر بھی وہی ہے، 1 سال پہلے کی بات تھی کہ میں جو ہے ایک فقیر کو خیرات دینے کے لیے گئی تھی، تو اس نے مجھے طلاق دی تھی، آج جو مانگنے آیا وہ وہی شخص، گھر وہی ہے، مالک پہلے تھا، آج فقیر بن کے وہاں پر آیا۔ اور بے ہوشی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ یہ میرا پرانا شوہر تھا کہ جس کے ساتھ میں نے چند دن گزارے، اس نے مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بنا پر طلاق دی تھی۔ آج معاملہ یہ ہے کہ وہ آج در بدر کا ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، مانگنے پر مجبور ہے، اور آج اس در پر وہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو میں نے اسے خیرات دینے کے لیے جیسے ہاتھ نکالا تو مجھے جو ہے اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی اور میں گر پڑی۔ تو اس شخص نے کہا، بیوی تھوڑا غور سے دیکھ، آج سے 1 سال پہلے وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ اندازہ لگا، غور کریں، 1 سال پورا نہیں گزرا، حالات کہاں کی کہاں گزر گئے، معاملات کس طریقے سے بدل گئے۔ آج ہم جو اللہ کے راہ میں مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، کئی سارے انہیں باتیں سناتے ہیں، کئی ساری گالیاں انہیں دیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، کتنا دل دکھاتے ہیں، اپنوں کا بھی دکھاتے ہیں، بیگانوں کا بھی دکھاتے ہیں، پڑوسیوں کا دکھاتے ہیں، اور یہاں تک معاملات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے گھر کے لیے بھی مانگنے کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے بھی خدمت کے تعلق سے کہ ان کو دعوت دینے کے لیے پہنچے تو 4 باتیں آج کل اس کو بھی سناتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے کہ ہم کس کو کیا بات سنا رہے ہیں، کیا ہم مانگ رہے ہیں۔ یقیناً اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے جو ہے ہمیں جس کو بھی نوازا ہے، اللہ عز و جل کا وہ کرم، وہ فضل،
اور وہ جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہے خوش نصیب ہی ہے، لیکن نظریات میں ابھی بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، سوچوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم غور کریں، اس تعلق سے غور و فکر کریں۔ آج ہم گناہ کے لیے کتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ہم کتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم غور کریں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے اپنے اولاد کو عالم بنانے کے لیے تیار ہیں، حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی یہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا تو کیا کرے گا آگے چل کے؟ مسجد میں امامت کرے گا، 10 لوگوں کی باتیں سنے گا، 50 قسم کی باتیں سنے گا، لوگ چندہ دے کر جو ہے اس کی تنخواہ پوری کریں گے، تنخواہ بھی کیا دی جا رہی ہے جس سے وہ اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتا۔ یہ تمام چیزیں سب کو معلوم۔ آج میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، اس تعلق سے ہم غور کر سکیں یہ غلطی کس کی ہے۔ آج بتائیں، غور کریں۔ اتنے ڈاکٹر ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، انجینئر بنانے کے لیے تیار ہیں، سب بنانے کے لیے تیار ہیں، حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار ہیں، عالم دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہی اتنی اہمیت علماء کی گھٹائی۔ حالانکہ عالم دین کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، وہ پڑھنے کے بعد تو پوری روح بھی تازہ ہو جاتی ہے، اتنی فضیلت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے نسل۔ اب انداز بنا احادیث کریمہ جو ہمارے بزرگان دین نے بیان کیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء یہ جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی کسی عالم با عمل کی زیارت کرے، اس کو دیکھے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے نبی کو دیکھا۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گویا وہ میری مجلس میں بیٹھے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، ہم سمجھیں اس بات، اس تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو ہے کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو لے کر کتنا ہم پیچھے، بہت زیادہ پیچھے۔ ہمارے سوچیں کس قدر جو ہے کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی ہمارے لیے جو ہے تکلیف، کمی ہو رہی ہے ہمارے، اس میں ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ ہم غور ہی نہیں کر رہے۔ اللہ ذل قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے۔ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو 700، گویا کہ مثال کیا دی ہے؟ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرنا 700 خرچ کرنے کے برابر، اس کو نیکیاں اللہ تعالیٰ 700 خرچ کرنے کے برابر۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ایک ہی خرچ کرنا ہے، اسی لیے جمعہ کا چندہ ہوتا ہے تو چندہ دینے والے کئی سارے تو چندہ دینا ہی گوارا نہیں کرتے، جو گوارا بھی کرتے ہیں وہ آج سے 10 سال پہلے کی جو اہمیت تھی اس حساب سے چندہ دیں۔ آج کے دور میں ایک چائے کی قیمت 10 روپے ہوگی، ایک چائے کی قیمت۔ ہم ہفتے میں ایک بار اللہ کے گھر کو 2 5 روپے 10 روپے دینے کے بارے میں 10 بار سوچ رہے ہیں کیا دیں۔ موبائل کا ریچارج آج کے دور میں 350 سے 800 روپے، مسجد کو مہینے کا ہم چندہ دے رہے ہیں، ابھی بھی 10 روپے 20 روپے 25 روپے 50 روپے۔ اس میں بھی اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کسی خاص وجہ سے اگر دوبارہ چندے کی نوبت آ جائے تو کہتے ہیں ابھی تو دیے تھے، کتنے بار دیں؟ کچھ دن پہلے ہی تو دیے تھے، پھر آ گئے چندہ لینے کے، اور کوئی کام نہیں ہے مسجد میں، مسجد والوں کو کتنا چندہ دیں آپ؟ ہم غور تو کر کے دیکھیں یہ جملے کیسے ہیں، کیا اس کا اثر ہوگا؟ ہم اپنی اولاد کو پھر تربیت کیا دیں؟ بچپن سے بچوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دینا ہے، انہیں جو ہے
خوددار بنانا ہے، انہیں سخی بنانا ہے، ان کے اندر سخاوت ڈالنی ہے، تو انہیں سخاوت کیسے ان کے اندر جائے گی؟ وہ دین کے لیے کیسے جو ہے سخی بنیں گے؟ کیسے ان کے اندر سخاوت آئے؟ یہی دیکھ کے کہ والدین تو یہ کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ کوئی دوسری مسجد والے آ جائے تو کہتے ہیں کہ کتنی مسجدوں کو چندہ دیں، یہی ایک کام بچا ہے ہمارے، کتنا خرچ کر دیں، ہمارے اپنا گھر نہیں، اپنے خرچے نہیں، اپنے ہمارے بچے نہیں، ہمارے اپنے خرچے کے کم ہو رہے ہیں، کون دے گا ہم؟ تو معزز سامنے کے راہ اللہ عز و جل کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کریں، خوش دلی سے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں ہم کتنا خرچ کتنا کر رہے ہیں، کتنا خرچ کر، ہم نے کبھی فیصد نکالا اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی؟ اللہ عز و جل جو ہمیں نواز رہا ہے ہر مہینہ روزانہ جس طریقے سے بھی اللہ عز و جل دے رہا ہے، تو اس میں سے ہم اللہ عز و جل کی راہ میں کتنا خرچ کریں؟ وہ بھی تو ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اب اس کے تعلق سے قرآن مجید میں دیکھیں، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 سورہ منافقون آیت نمبر 9 اور 10، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد یا کوئی بھی دوسری چیز اللہ کی ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے یعنی غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہی لوگ نقصان، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے وہی لوگ کیا ہے؟ نقصان۔ کیا مطلب؟ نماز کا ٹائم آ رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بیوی کے لیے کمانا ہے، بچوں کے لیے کمانا ہے، گھر کے لیے کمانا ہے، نماز چھوڑ دی، ظہر کی نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز چھوڑ دی، مغرب کی نماز چھوڑ دی، عشاء کے وقت آئے تو بولے نہیں بہت کام کر کے تھک گئے اب سو جاؤ، فجر کی نماز بھی چلے گئی، کوئی نماز نہیں چل رہی، صرف ہم کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، یہی معاملے چل رہے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں غفلت، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غافل ہو جانا، غفلت کا شکار ہو جانا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو وہی سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ آگے اللہ سے فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ سے فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ سے فرماتا ہے دینے والا میں ہی ہوں، اور تم سے یہ کہتا ہوں کہ کچھ میری راہ میں خرچ کر لو، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کیوں مہلت نہ دی، تو نے اور مجھے تھوڑی سی جو ہے وقت دیا ہوتا، کچھ مجھے اور لمحات ملے ہوتے، تھوڑا سا اور عرصہ مجھے ملا ہوتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا، صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں ہوں۔ کب کرے گا یہ حاصل؟ جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، کہے گا کہ جناب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، روح واپس کیجیے۔ تو جب بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ، اے کاش کہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دی ہوتی تو میں اپنا یہ عزیز ترین مال تیری راہ میں صدقہ کرتا، تیری راہ میں خرچ کرتا، اور نیک لوگوں میں بھی ہو جاتا۔ تو سنیں آگے اللہ ذل کیا جواب، اللہ ذل فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا، اللہ ذل پھر کسی جان کو مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت مقرر آ جائے، جب وقت مقرر آ جائے پھر مہلت نہیں ہے، پھر گنجائش نہیں ہے، پھر تاخیر نہیں ہے، پھر انتظار نہیں ہے، پھر موقع نہیں ہے، اب نہیں دیا جائے گا۔
اب نہیں دیا جائے گا موقع، ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر، اللہ جانتا ہے تم کیا کرنے تھے، کیا کر سکتے تھے تم، سب اللہ عز و جل جانتا ہے۔ اب ہرگز تمہیں موقع ملنے والا ہے، تو موقع آنے سے پہلے، وہ وقت آخر آنے سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، کچھ نہ کچھ خرچ کرنا شروع کر دیں، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں تاکہ جو ہے ہمارے گناہ معاف، اس لیے کہ صدقہ یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، صدقہ آفتوں کو مٹا دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، حادثات کو دور کر دیتا ہے، یہ جو ہے ہمارے جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ہمارے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنتا ہے، پل صراط پر بھی ہمارا ساتھی بنتا ہے، میزان پر بھی ہمارا ساتھی بنتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے مددگار بھی بنتا ہے۔ بہت اس کے فوائد ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح وقت پر خرچ کریں، وقت ہو جانے کے بعد صرف حسرت رہ جائے اور مال دنیا ہی میں رہ جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ جب انسان اس دنیا کو الوداع کہے، الوداع، تو اس کا مال دنیا ہی میں رہ جائے، وارثین کو مال مل جائے گا لیکن حساب قبر میں اس کو دے گا۔ سب سے بڑی یہ مصیبت ہے، ابھی بہت کچھ پر معلوم ہے، بس اس ایک جملے پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم نے ہر جائز، ناجائز، حرام، ظلم، ستم، بربریت، غضب وغیرہ جتنا بھی جو بھی طریقہ تھا اختیار کر کے جو کچھ ہم نے مال دنیا میں اکٹھا کیا، اب موت آئی وہ تو مال دنیا ہی میں رہ گیا اور ملا وارثین کو، وارثین کو مل گیا، تو حساب وارثین سے نہیں ہوگا میرے بھائی، حساب اس سے ہوگا جس نے یہ تمام چیزیں کر کے اس مال کو اکٹھا کیا تھا، قبر میں گیا ہے خالی ہاتھ، لیکن حساب پھر بھی اس سے ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ میں نے تو اسے خرچ ہی نہیں کیا، میں تو اسے جمع کیا تھا، صرف ایک پیسہ اس نے کا خرچ نہیں کیا، مجھے کیوں عذاب دیا جا رہا، وہ نہیں کہہ سکتا، اور کہہ بھی دے تو اس کو اس سے چھٹکارا بھی ملنے والا۔ صرف یہ ایک جملہ، دنیا میں جو مال اکٹھا کیا تھا، چاہے جس طریقے سے بھی اکٹھا کیا تھا، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، لوگوں کا مال کھا کے، دھوکہ دے کے، ظلم کر کے، غصب کر کے، چھین کر، جس انداز میں بھی اس نے اکٹھا کیا، موت آئی، سب مال وہیں رہ گیا، وارثین میں تقسیم ہو گیا، یہ قبر میں پہنچ گیا، قبر میں فرشتے پوچھیں گے بتا اس کا حساب دے، کیا حساب ہے؟ جب موت آئے گی تبھی تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے، وہ کہے گا اے اللہ تھوڑی سی مہلت، اے کاش کہ تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں اپنا عزیز ترین مال تیری راہ میں خرچ کر کے خود کو نیک صالحین بندوں میں شامل کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے گا اسے 700 کے برابر ثواب۔ خرچ اس نے خود کرنا ہے، جیسے ہی نزاع کا عالم طاری ہو جائے اس کے اختیارات ایسے ہی ختم ہو جائے، روح نکلنے میں ابھی وقت باقی ہے، لیکن اب اگر وہ کچھ وصیت بھی کر رہا ہے، کچھ احکامات بھی دے رہا ہے تو اس پر کوئی عمل نہیں، اس لیے کہ وہ نزاع کے عالم میں آیا تو اب وہ مال وارثین کا ہو گیا، ختم۔ اب اگر وہ کہے گا کہ نہیں میرا اتنا مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر، خرچ کر دے تو اچھی بات، نہیں کیا وارثین کے اختیار میں، وہ کیوں خرچ کریں گے بھائی؟ آپ نے تو کبھی خرچ کر کے بتائی نہیں، تو کریں گے کیسے؟ وہ تو کہیں گے چلو مال غنیمت مل گیا، بانٹ لو، مل بانٹ کر کھا کر ختم کر دو۔ آج تو معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ کبھی قبرستان جا کر دیکھیں، آپ کو ایسی سینکڑوں خبریں ملیں گی کہ جن کے وارثین سالوں سے ان کے پاس جا کر 2 جملے فاتحہ کے پڑھ کر نہیں آتے۔ آج ہم سوچ رہے ہیں یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے کر رہے ہیں، زیارت تو گئے،
10वें کو تعداد اور آدھی ہوگی، 40واں آیا تو اس میں کی بھی آدھی تعداد ہوگی۔ جب برسی ہوئی تو پھر دوسرے دن پھول لے کر پہنچے تو گھر کے خالی 1-2-4 لوگ پہنچے۔ پھر ایک بار برسی ہو گئی تو اب بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی اولادیں ہر سال میں 2-4 بار جا کر ان کی قبر کی زیارت کر کے آ رہے، ورنہ کون ہے، کس کے پاس ہو، کس کے پاس ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، مکاشفۃ القلوب میں، دونوں کتابوں میں یہ حکایت نقل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک قبرستان سے، تو حضرت علی نے قبر والوں کو آواز، اللہ عز و جل نے جو آپ کو ولایت عطا فرمائی تھی، آپ کو وہ علم اور وہ اختیارات و طاقتیں اللہ عز و جل نے عطا فرمائی تھی کہ آپ مردوں سے بھی بات کر لیتے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے اہل قبرستان، اپنے بارے میں بتاؤ کیا حال ہے؟ تم کچھ اپنے بارے میں تم بتاؤ اور کچھ باتیں میں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ یقیناً نصیحت کے لیے بہت بہترین روایت۔ قبرستان والوں نے کہا، علی معاملات بالکل بدل گئے، ہمارے کفن پھٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہو گئے، سزا میں عذاب میں گرفتار ہیں، رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب آپ بتائیں کہ دنیا میں ہمارا کیا ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے وارثین نے تمہارا مال تقسیم کر لیا، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، اب تو تمہارے دوست بھی تمہارا تذکرہ نہیں کرتے، تمہارا پورا مال بٹ چکا، تمہاری عورتیں دوسروں کی ہو گئیں، تمہارے دوست بھی تمہیں بھول چکے، کوئی تمہارا نام لینے والا بھی نہیں۔ اللہ، ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ دوستوں کے لیے نمازیں چھوڑی تھی، گھر والوں کے لیے نمازیں چھوڑی تھی، بچوں کے لیے ان کے کمانے کے لیے نمازیں چھوڑی تھی، عبادتیں چھوڑی تھی، ریاضتیں چھوڑی تھی، ہر چیز چھوڑ کر ان کے لیے کما رہے تھے۔ قبر میں آئے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، حساب دینا کس کو؟ جس نے نماز نہیں پڑھی وہی حساب دے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز چھوڑ کر تو کمایا تھا، چل تیرے لیے معافی نہیں ملے گی معافی۔ ہر نماز کا حساب دینا پڑے گا، ہر روپے کا حساب دینا پڑے گا، ہر سانس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو معزز سامعین کرام، حضور ہوتے سے بات کی ہے کہ وقت ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک ذہن بنائیں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی طرف توجہ کریں۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں، اس کی خدمت کے تعلق سے اپنی سوچوں میں ترقی کریں، 2-5 روپے 10 روپے 20 روپے تک اکتفا نہ کریں۔ حالات کیا چل رہے ہیں، مہنگائی کس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اللہ کے گھر کے بھی اخراجات بڑھ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے، جو 2 روپے دے رہے تھے تو کم از کم اب 20 روپے دینا ہمیں ضروری ہے، جو 10 روپے دے رہے تھے 100 روپے دینا ضروری ہے، جو 50 دے رہے تھے وہ اس تعلق سے غور کریں کہ آج سے 10 سال پہلے اس کی اہمیت کیا تھی، آج اس میں جو ہے 50 کی اہمیت جو اس وقت تھی، آج 500 کی اہمیت اس کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے گھر کے لیے ہمیں جو ہے خرچ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں، قبر میں ہمیں اس کا اجر چاہیے، اس کا ثواب ہمیں چاہیے، ہمیں اس کے تعلق سے راحت چاہیے، اس لیے کہ قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال آنے والے ہیں، چاہے جتنا بھی قریبی ہو، جتنا بھی خاص رشتہ دار ہو، کوئی قبر میں نہیں آئے، قبر تک لوگ جائیں گے، قبر میں چھوڑیں گے، اتاریں گے، پھر سب واپس چلے جائیں گے، قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سخاوت کر کے اپنی اولاد کو سخی بنائیں گے تو کل آپ کے نام پر وہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم نے ہی سخاوت نہیں بتائی، ہم خود اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیے ان کے سامنے، تو انہیں بھی یہ درس ملے گا کہ ہمارے والدین کبھی نہیں خرچ کرتے تھے تو ہم کیوں خرچ کریں؟ انہوں نے کبھی ہمارے سامنے نہیں خرچ کیا، اگر کچھ دیتے بھی تھے تو 10 باتیں لوگوں کو سنا کر دیتے تھے، انہیں بھی